الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ العلیم السمیع البصیر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے جو وظیفہ شیئر کر رہا ہوں وہ وظیفہ حافظے کو تیز کرنے کا وظیفہ ہے۔ اکثر لوگ ہم سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا حافظہ اور ذہن بہت کمزور ہے، کوئی چیز یاد نہیں رہتی، جتنا بھی سبق یاد کرتے ہیں، جتنی کوشش اور محنت کرتے ہیں، سبق بھول جاتا ہے۔ اکثر لوگ اپنے بچوں کے بارے میں یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا ذہن بہت کمزور ہے، ان کو سبق یاد نہیں رہتا، وہ رٹا مارتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں۔ تو یہ عارضہ اکثر لوگوں کو یا ان کے بچوں کو اور سٹوڈنٹ کو لاحق ہوتا ہے۔ تو یہ انتہائی مجرب اور قیمتی وظیفہ جو اللہ تعالی کے 4 بابرکت ناموں کا وظیفہ ہے، بتانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں چند قیمتی گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ توجہ کے ساتھ ان گزارشات کو سماعت فرمائیں۔ ہمارے اس چینل کا مقصد اس فتنے کے دور میں جہاں دین کے نام پر دنیا کمانے کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں جو کہ علماء، مفتیان اور علم سے دوری کا سبب بنتے جا رہے ہیں، تو ضرورت تھی کہ امت کو بے راہ روی سے بچا کر کتاب و سنت کے مستند دعاؤں اور وظائف کی طرف رہنمائی کی جائے۔ آج کل کے پرفتن دور کے اندر جب بھی کسی مریض سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کون سا عمل اور وظیفہ کرتے ہیں تو اس کا جواب سن کر بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے۔ یا تو وہ عمل انتہائی مشکل یا وظیفہ انتہائی سخت یا پھر اس کے الفاظ شرکیہ ہوتے ہیں، تو وہ لوگ روحانی اور قرآنی علاج کے نام پر اپنا عقیدہ بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں، جو انتہائی نقصان دہ بات ہے۔ بجائے اپنی دنیا اور آخرت کے سنوارنے کے وہ الٹا بگاڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کافی عرصے سے ہماری یہ خواہش تھی کہ ایک ایسا چینل ہونا چاہیے جس میں قرآن و سنت اور اسلاف کے مستند وظائف کو اعلیٰ عبارت اور اعلیٰ الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آپ سے بھی گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے بیل کے نشان کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارا نیا وظیفہ یا نیا بیان اس کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ العزیز اس چینل پر انتہائی مستند وظائف آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم عمل کرتے ہیں، اثر نہیں ہوتا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ ہم محنت، لگن، کوشش، جد و جہد کے ساتھ وظائف کرتے ہیں لیکن ان کا اثر بالکل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بطور مثال کے سمجھاتا ہوں۔ جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں دوائی بھی دیتا ہے لیکن ساتھ پرہیز بھی بتاتا ہے۔ اب اگر ہم اس کی دوائی استعمال کریں، پرہیز نہ کریں، تو ایک دن کی بجائے ایک ہفتہ گزر جائے، مہینہ گزر جائے، ہمیں آرام نہیں آئے گا۔ بعینی ہی اسی طرح جب ہم کوئی روحانی علاج کرتے ہیں، روحانی عملیات کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، اس کے اندر بھی احتیاط ضروری ہے، اس کے لیے بھی شرائط ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو 5 شرائط
5 چیزیں بتاتا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز جب آپ کوئی وظیفہ یا عمل کریں گے تو پہلے دن سے ہی آپ کو اس وظیفے کے فوائد نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے جب کوئی وظیفہ کرنا ہے تو مکمل دھیان اور توجہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف آپ کا توجہ، آپ کا دھیان بالکل بھی نہ ہو، اور آپ کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ میرے مسائل کو حل کرنے والی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوسری شرط یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور اعتماد کرنا کہ مرض بھی اللہ کی طرف سے ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے، تکلیف دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، اور اس سے مجھے نجات دینے والے بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتے ہیں۔ ہمارا توکل اور یقین اللہ تعالیٰ پر کامل ہونا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو صدقہ ضرور کریں، تو صدقہ جو ہے یہ بھی تکلیفوں کو ٹال دیتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ آپ نوافل کا بھی ضرور اہتمام کریں۔ فرائض کو چھوڑنے کی تو بالکل گنجائش نہیں ہے، کیونکہ فرائض کو چھوڑ کر عملیات کرنے کا بالکل فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کی کثرت کریں، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور آئندہ گناہ بھی بالکل نہ کریں، گناہ سے بچتے رہیں۔ جب آپ ان 5 باتوں پر عمل کریں گے، 5 چیزوں پر عمل کریں گے، تو اس کے بعد آپ جو بھی عمل اور جو بھی وظیفہ کریں گے اس کا فائدہ آپ کو پہلے دن سے ہی محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ان ضروری گزارشات کے بعد اب میں آپ کو وہ وظیفہ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ وظیفہ خصوصی طور پر اسٹوڈنٹ کے لیے ہے، بہت ہی مجرب، اور خاص طور پر وہ اسٹوڈنٹ جن کو بار بار سبق دہرانا پڑتا ہے، تو اس عمل کو کرنے کی وجہ سے آپ کو بار بار سبق دہرانا نہیں پڑے گا، رٹا نہیں لگانا پڑے گا۔ انشاءاللہ سبق پڑھتے ہی آپ کو اس عمل کی برکت سے سبق یاد ہو جائے گا، آپ کا حافظہ تیز ہو جائے گا، ذہن تیز ہو جائے گا، وہ بات آپ کے ذہن کے اندر اس طرح بیٹھ جائے گی کہ کبھی بھی زندگی میں آپ سے کوئی سوال کرے گا اس چیز کے بارے میں تو فوراً وہ چیز آپ کے ذہن کے اندر آ جائے گی، وہ سبق آپ کے ذہن میں یاد رہے گا، اس کے مین پوائنٹس بھی آپ کے ذہن میں یاد رہیں گے۔ تو اس عمل کی وجہ سے آپ کا حافظہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، تیز ہو جائے گا، پڑھی ہوئی چیز آپ کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رہے گی، کبھی بھی نہیں بھولے گی۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ آپ نے گناہ نہیں کرنے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے انسان کے حافظے پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اور اس کا حافظہ جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ جو عمل میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اس عمل کی اجازت کے لیے درود پاک کا عمل بھی آپ کو پہلے دن ضرور کرنا ہوگا، اور باوضو ہو کر کرنا ہوگا، بغیر وضو کے نہیں کرنا۔ ہر عمل کی اجازت کے لیے پہلے دن آپ نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد وہ حافظے والا عمل کرنا ہے، عمل کے بعد پھر 313 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل یہ ہے الحمدللہ العلیم السمیع البصیر، اس کا معنی ہوتا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو بہت زیادہ جاننے والے، بہت زیادہ سننے والے، بہت ہی زیادہ دیکھنے والے ہیں۔ تو یہ تمام اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ آپ نے اس عمل کو کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے؟ ترتیب یہ ہے کہ پہلے دن آپ نے ان کلمات کو 500 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن اول جو ہے 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر یہ 500 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر 300 مرتبہ آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلے دن عمل اس انداز میں کرنا ہے، الحمدللہ العلیم السمیع البصیر 500 مرتبہ درمیان میں، 313 مرتبہ درود اول، 313 مرتبہ درود آخر۔ اس سے آپ کو اس عمل کی اجازت ہو جائے گی۔ اس کے بعد باقی دن آپ نے صرف یہی وظیفہ جو ہے
313 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے الحمدللہ العلیم السمیع البصیر. البتہ اول آخر صرف 3 مرتبہ درود ابراہیمی بھی ضرور پڑھ لیں. تو یہ عمل آپ نے 7 دن یا 14 دن یا 21 دن کرنا ہے. جب آپ یہ محسوس کریں کہ جو کچھ بھی میں پڑھتا ہوں وہ مجھے یاد ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ عمل آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں. اور اگر آپ اس عمل کو مستقل کرتے رہیں تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. پہلے دن سے لے کر 21 دن تک جب آپ کو فائدہ محسوس نہ ہو تو آپ روزانہ مستقل یہ عمل کرتے رہیں. جب آپ یہ عمل 21 دن مکمل کر لیں گے تو آپ کا حافظہ اتنا تیز ہو جائے گا کہ آپ کو سبق دہرانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. جو کچھ بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. آپ کا ذہن بالکل کمپیوٹر کی طرح بن جائے گا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بابرکت ناموں کا وظیفہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام سٹوڈنٹس کو اور جن کا بھی حافظہ کمزور ہے سب کو یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.